الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن یعنی نماز، اور اس نماز کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ چند باتیں گزشتہ درس میں کی گئی تھی۔ نماز کے سلسلے میں ایک آخری بات یہاں کہنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے اور اتنی عظیم چیز ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی طرف مکمل طور سے دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی فرض چیز ہے جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور اسے حقوق اللہ میں سے ایک قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق نماز کا ادا کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ لہذا ایک مومن کو اس کے ارکان کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، اسے جو واجبات ہے اسے صحیح طور پہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کی جو شرائط ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اب ارکان کا علم رکھنا چاہیے کہ ارکان نماز کے کون کون سے ہیں، نماز کے اندر کون کون سی چیزیں واجبات میں سے آتی ہیں، اور نماز سے پہلے کون کون سی شرائط ہے جسے پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس میں آتا ہے اسے انسان کو، مومن کو پورا کرنا چاہیے، اور انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی احسان کی کیفیت کے ساتھ، اور بہت ہی مطمئن اور پرسکون ہو کر، ظاہری طور پر بھی یعنی سنت کے مطابق ہو، اور باطنی طور پر یعنی اخلاص اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا ثواب کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ راوی جو ہیں حضرت سعید بن عمرو، ان کے والد عمرو بن سعید، وہ بیان فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں موجود تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ صحابہ کرام جب کسی چیز کو سکھانا چاہتے، کسی چیز کا اجر بتانا چاہتے، تو بسا اوقات کبھی کبھی پریکٹیکل کر کے بتاتے، یا اس چیز کا وقت ہوتا تو اس ٹائم وہ چیز بتاتے۔ یہ سب نماز کا وقت ہوگا، نماز کی اہمیت بتانی ہے، نماز کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے، تو اس کو پریکٹیکل کرتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا ایک مرتبہ، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، اور جب وضو کا پانی لایا گیا تو آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما من امرئ مسلم، جو بھی مسلمان، تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، اگر فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس فرض نماز کے وقت ہو جانے کے بعد فیحسن وضوءها، اس نماز کے لیے وہ مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو صرف نہیں کرتا بلکہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، وخشوعها، اور اسی طرح اچھی طرح خشوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں خشوع خضوع ہے، ورکوعها، اور نماز کے جو رکوع ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، فرماتے ہیں الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، تو یہ نماز اس کے حق میں اس کے پچھلے گناہوں کا، یہ نماز سے پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے نماز سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک وہ کسی کبیرہ یعنی بڑے گناہ کو انجام نہ دیا ہو، جب تک یہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، ایک بار نہیں، جب بھی انسان ایسا کرے گا اسے یہ اجر ملتا رہے گا، لیکن کبیرہ گناہ سے انسان کو بچنا ہے، تبھی یہ اس کو حاصل ہوگا۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جس کے لیے توبہ شرط ہے، وہی جو ہے وہ اگر نہیں کرتا ہے، اس سے بچتا ہے،
تو یہ فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ تو نماز صلاۃ جو ہے یہ اس طرح اگر کوئی ادا کرتا ہے، اس کا وضو اچھی طرح، اس کے اندرونی جو چیز ہے دل، اس میں خشوع خضوع ہونے کے ساتھ ظاہری طور پر سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، رکوع برابر، سجدے برابر، اچھی طرح سے، تو یہ نمازیں اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہیں، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کے تعلق سے آخری بات تھی جو یہاں ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں نماز کی طرف توجہ دینے، اسے اچھی طرح ادا کرنے، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس پر اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔